بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، میں بھی فریش ہوں اور آپ بھی فریش ہیں۔ آئیے ہم کتاب قصص القرآن کے پارٹ نمبر 13 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ بیٹھے ہیں اور ساتھ مل کر اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آئیے، یہ ہے، اس میں ہیڈنگ ہے ذبیح اللہ کون ہے۔ ہم نے پچھلی پارٹ میں پڑھا نا، جو عید کے حوالے سے ساری تفصیلات تھیں، ذبح عظیم بھی پڑھ لیا۔ اب ہیڈنگ ہے ذبیح اللہ کون ہے، اس بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام میں سے کون قربان گاہ میں لایا گیا اور کس نے ذبیح اللہ کا لقب پایا۔ مفسرین کے درمیان شدید بحث ہے۔ ایک گروہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح جانتا ہے اور ایک جماعت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ پہلے نظریے کو بہت سے مفسرین اہل سنت اور دوسرے نظریے کو مفسرین شیعہ نے اختیار کیا، لیکن جو کچھ قرآن کی مختلف آیات سے ظاہر ہے، ہم آہنگ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت، آئیے جانتے ہیں۔ یہ امر جاذب نظر ہے کہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعے سے شروع کی گئی ہے۔ وہی فرشتے کہ جو آپ کے پاس انسانی لباس میں آئے تھے، پہلے انہوں نے آپ کو ایک ذی وقار بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی اور پھر قوم لوط کے دردناک انجام کی خبر دی۔ ارشاد فرمایا، میرے بندوں کو انورٹڈ کاما، میرے بندوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ الفاظ سورہ ہجر آیت نمبر 51۔ پھر لکھا ہے، یہ بن بلائے مہمان وہی فرشتے تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر پہلے انجانے طور پر اسے سلام کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 52۔ جیسا کہ ایک بزرگوار میزبان کا فریضہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پذیرائی کا اہتمام کیا، فوراً ان کے لیے مناسب غذا فراہم کی، لیکن جب دسترخوان بچھایا گیا تو انجانے مہمانوں نے غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر وحشت ہوئی اور انہوں نے اپنی پریشانی چھپائی نہیں، صراحت سے ان سے کہا کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں، اور یہ ہیں الفاظ سورہ حجرات کی آیت نمبر 52 کے۔ ہم آگے ہیں کتاب کے پیج نمبر 100 پہ۔ اچھا، آگے پڑھتے لکھا ہے، یہ خوف اس رواج کی بنا پر تھا کہ اس زمانے میں اور بعد میں بھی، بلکہ ہمارے زمانے تک بعض قوموں کا معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا نان نمک کھا لیتا تو اسے ضرر نہیں پہنچاتا اور اپنے آپ کو اس کا ممنون احسان سمجھتا ہے، لہٰذا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کو برا سمجھتا ہے اور اسے کینہ و عداوت کی دلیل شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی سے نکال دیا اور ان سے کہا، انورٹڈ کاما کے ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک عالم و دانا بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ الفاظ ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 53۔ پھر لکھا ہے، یہ کہ غلام علیم یعنی صاحب علم لڑکے سے کون مراد ہے، سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ اور پھر لکھا ہے، قرآن کی دیگر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد اسحاق ہیں، کیونکہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تو ان کی بیوی سارہ جو ظاہراً ایک بانجھ عورت تھی وہ بھی موجود تھی، انہوں نے اسے بھی یہ بشارت دی۔ اب یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں ہے کہ اس کی بیوی کھڑی تھی اور وہ ہنسی اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے صاحب اولاد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند تھے۔ اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ وہ کنیز تھیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوجیت کے لیے منتخب کیا تھا، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ طبعی اصولوں کے لحاظ سے ان سے ایک بیٹے کی پیدائش بہت بعید ہے، اگرچہ خدا کی قدرت کاملہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں، مگر انہوں نے معمول کے طبعی قوانین کی طرف توجہ کی جس نے ان کے تعجب کو ابھارا، لہٰذا انہوں نے کہا، مجھے ایسی بشارت دیتے ہو حالانکہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، واقعاً مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ اور یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 54 کا ہم نے پڑھا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ انورٹڈ کامائی میں لکھا ہے کہ کیا تمہاری یہ بشارت حکم الہی سے ہے یا خود تمہاری طرف سے ہے، صراحت سے کہو تاکہ مجھے زیادہ اطمینان ہو، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے، ممکن ہے کہا جائے کہ اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے تجربے سے گزرے تھے کہ بڑھاپے میں ہی ان کے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے تھے، لہٰذا نئے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں انہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہونا
چاہیے کہ بعض مفسرین کے بقول حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش میں 10 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا، لہٰذا بڑھاپے میں 10 سال گزر جائیں تو بچے کی پیدائش کا احتمال بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ثانیاً، اگر کوئی واقعہ خلاف معمول ہو، اگرچہ استثنائی طور پر ہو، اس سے مشابہ مواقع پر تعجب کرنے سے مانع نہیں ہے، کیونکہ ایسے سن و سال میں بچے کی پیدائش بہرحال ایک امر عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال کی عمر تھی، اور جناب اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت 112 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اور یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 55 کی میں سارا کچھ کام نے حصہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے بہرحال فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد یا زیادہ تعجب کا موقع نہ دیا اور ان سے صراحت و قاطعیت سے کہا کہ ہم تجھے حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 53 تھی۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ وہ بشارت کہ جو خدا کی طرف سے ہے اور اس کے حکم سے ہے، اسی بنا پر یہ حق ہے، مسلم ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ مبادا ابراہیم علیہ السلام مایوس و ناامید ہوں، تاکید کے طور پر کہنے لگے انورٹڈ کاما میں کہ اب جب کہ ایسا ہے تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ اچھا، اب لکھا ہے آگے اگلے پیراگراف میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے اس خیال کو دور کر دیا کہ یہاں پر مایوسی اور رحمت خدا سے نا امیدی کا غلبہ نہیں ہے، اور واضح کیا کہ یہ تو صرف طبعی معمولات کے حوالے سے تعجب ہے، لہٰذا صراحت سے کہا انورٹڈ کاما کہ گمراہوں کے سوا اپنے پروردگار کی رحمت سے کون مایوس ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ الفاظ ہم نے ترجمہ پڑھا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 55 کے۔ وہی گمراہ کہ جنہوں نے خدا کو اچھی طرح نہیں پہچانا اور اس کی بے پایاں قدرت پر ان کی نگاہ نہیں، وہ خدا کے جو مشت خاک سے ایسا عجیب و غریب انسان پیدا کرتا ہے اور ناچیز نطفے سے ایک مکمل بچہ وجود میں لاتا ہے، خرمے کا خشک درخت جس کے حکم سے پھل سے لد جاتا ہے اور جلانے والی آگ جس کے حکم سے گلزار ہو جاتی ہے، کون شخص ایسے پروردگار کی قدرت میں شک کرے گا یا اس کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ لکھا ہے قرآن کے مختلف آیات، احادیث اور تواریخ اسلامی سے واضح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، کیونکہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی زبانی یوں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض کو اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ ہیں سورہ ہجر آیت نمبر 53۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ آیت واضح طور پر یہ گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ کے ساتھ زمین مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ کے آثار موجود تھے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ انورٹڈ کاما کہ پہلا گھر جو عبادت خدا کی خاطر انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ سرزمین مکہ میں تھا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ آگے لکھا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ عبادت خدا اور مرکز عبادت کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں پڑی بلکہ حضرت آدم کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اتفاقاً قرآن کی تعبیر بھی اس معنی کو تقویت دیتی ہے کہ فرمایا گیا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے تو خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہتے تھے انورٹڈ کاما کہ پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ الفاظ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے ہیں۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 102 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے آیت کا یہ انداز جو ابھی ہم نے پڑھی یہ بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کے ستون بلند کر رہے تھے۔ نہج البلاغہ کے مشہور خطبہ قاسیہ میں بھی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے آدم سے لے کر آج تک کچھ پتھروں کے ذریعے امتحان لیا، وہ پتھر کہ جنہیں اپنا محترم گھر قرار دیا، پھر آدم اور اولاد آدم کو حکم دیا کہ اس کے گرد طواف کریں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ مختصر یہ کہ آیات قرآن اور روایات تاریخ کی اس مشہور بات کی تائید کرتی ہیں کہ خدا کعبہ پہل حضرت آدم علیہ السلام کے
کے ہاتھوں بنا، پھر طوفان نوح علیہ السلام میں گر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ اچھا جی، اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام میں امامت ملی۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین موڑ یعنی ان کی بڑی بڑی آزمائشوں اور ان میں ان کی کامیابی کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور وہ آزمائشیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، مقام اور شخصیت کو مکمل طور پر نکھار دیا اور ان کی شخصیت کی بلندی کو روشن کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور ان آزمائشوں میں کچھ میں اچھی طرح سے کامیاب ہوئے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو وہ منزل آئی کہ خدا انہیں انعام دے، تو فرمایا انورٹڈ کاما میں تمہیں لوگوں کا امام، رہبر اور پیشوا قرار دیتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ میری ذریت اور خاندان سے بھی آئمہ قرار دے تاکہ یہ رشتہ نبوت و امامت منقطع نہ ہو اور صرف مجھ سے قائم نہ رہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہی کا حصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا عہدہ یعنی مقام امامت ظالموں تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہی کا حصہ تھا، یعنی کہ ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی ہے، لیکن تمہاری ذریت میں سے صرف وہ لوگ اپنا مقام کے لائق اس مقام کے لائق ہیں جو پاک اور معصوم ہیں۔ آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کن چیزوں کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ لکھا ہے آیات قرآن سے اور ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ نظر نواز اعمال جن کی خدا نے تعریف کی ہے، ان کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلمات، وہ جملے جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے، دراصل ذمہ داریوں کا ایک گراں اور مشکل سلسلہ تھا جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے ذمے کیا اور مخلص پیغمبر نے انہیں بہترین طریقے سے انجام دیا۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 103 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں یہ امور شامل ہیں۔ تو سامعین یہاں پر پوائنٹ وائز انہوں نے تمام جو بھی ان کے امتحان لیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس کو پوائنٹ وائز جو ہے اس کا خلاصہ مطلب اینڈ پر پہنچتے ہوئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ ہم اس کے آخری مراحل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں یہ امور شامل تھے۔ نمبر 1، بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانا اور فرمان خدا سے اسے قربان کرنے کے لیے پرعزم آمادگی کا اظہار کرنا۔ نمبر 2، اپنی بیویاں اور بیٹے کو مکے کی خشک اور بے آب و گیاہ سرزمین میں لے جانا جہاں کوئی انسان نہ بستا تھا۔ نمبر 3، بابل کے بت پرستوں کے مقابلے میں قیام کرنا، بتوں کو توڑنا اور اس تاریخی مقدموں میں پیش ہونا اور نتیجتاً آگ میں پھینکا جانا، اور ان تمام مراحل میں اطمینان و ایمان کا ثبوت دینا۔ اگلا ہے پوائنٹ 4 کہ بت پرستوں کی سرزمین میں سے ہجرت کرنا اور اپنی زندگی کے سرمایے کو ٹھوکر مارنا اور دیگر علاقوں میں جا کر پیغام حق سنانا۔ ایسے اور بھی بہت سے امور ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بہت سخت اور مشکل آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام امتحانات میں پورا اترتے اور ثابت کیا کہ وہ مقام امامت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اچھا سامعین، اب جب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ مقام امامت کی اہلیت رکھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ امام کہتے کسے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن کریم سے اجمالاً یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام امامت بخشا گیا وہ مقام نبوت اور رسالت سے بالاتر تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدا بند عالم نے نبی بنانے سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو عبد قرار دیا، اور اللہ نے انہیں رسول بنانے سے قبل نبی قرار دیا،
اور انہیں خلیل بنانے سے پہلے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، اور اس سے پہلے کہ امام بناتا انہیں اپنا خلیل بنایا۔ جب یہ تمام مقامات و مناصب انہیں حاصل ہو چکے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عظیم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ خدایا میری ذریت میں سے بھی امام قرار دے۔ ارشاد ہوا کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے ارشاد ہوا کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، بے وقوف شخص متقی لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اگلے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جناب لوط علیہ السلام خدا کے عظیم پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے قریبی رشتہ داری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق اور سرزمین بابل سے ہجرت کرنے کے بعد شامات شین الف میم الف تے کی طرف گئے۔ کہتے ہیں کہ لوط بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن کچھ مدت کے بعد ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ توحید کی طرف دعوت دینے، فتنہ و فساد سے مبارزہ کے لیے شہر صدوم سین دال واو میم اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے صدوم کی طرف گئے۔ پھر لکھا ہے صدوم قوم لوط کے ایک شہر اور آبادی کا نام تھا جو شامات یعنی ملک اردن میں بحر المیت کے قریب واقع تھا، جو آباد اور درختوں اور سبززار سے بھرا تھا، لیکن اس بدکار و بغیرت قوم پر عذاب الہی کے نازل ہونے کے بعد ان کے شہر مسمار اور تہوبالا ہو گئے۔ چنانچہ انہیں مدائن متفقات، یہ جو ورڈ ہے مدائن متفقات، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اور اسی کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ تہوبالا ہونے والے شہر۔ اچھا جی، مدائن معتکفات یعنی کہ تہوبالا ہونے والے شہر آگے لکھا ہے کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں پیج نمبر 104 پر۔ لکھا ہے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ان شہروں کے ویرانے زیر آب آ گئے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بحر المیت کے ایک گوشے میں کچھ ستون اور دوسرے آثار جو ان شہروں کے خرابوں پر دلالت کرتے ہیں دیکھے ہیں۔ جبکہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قوم لوط کے شہر زیر آب نہیں آئے، اور اب بھی بحر المیت کے قریب ایک علاقہ ہے جو سیاہ پتھروں کے نیچے ڈھکا ہوا ہے۔ احتمال ہے کہ قوم لوط کے شہروں کی جگہ یہی ہو۔ آگے لکھا ہے کہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرکز شہر حبرون میں تھا، جو شہر صدوم سین دال واو میم سے چنداں دور فاصلے پر نہیں تھا، اور جس وقت زلزلہ یا صاعقہ کے زیر اثر ان کے شہروں کو آگ لگی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام حبرون کے قریب کھڑے ہوئے تھے، اور شہر سے جو دھواں اٹھ رہا تھا اسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ اس گفتگو سے مجموعے سے ان شہر کے قریب حدود واضح ہو گئے، اگرچہ ان کے جزیات کے ابھی تک پردہ ابہام میں تھے۔ اچھا، ابہام میں ہیں۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے قوم لوط کا سب سے بڑا اخلاقی انحراف۔ لکھا ہے قرآن کریم اس عظیم پیغمبر اور ان کی قوم کے واقعے کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ انورٹڈ کاما لوط کی قوم نے خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ الفاظ ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 161 کے جو ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے مرسلین، اور یہ مرسلین کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ لکھا ہے مرسلین رسولوں کو جمع کی صورت میں بیان کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہوتی ہے، لہٰذا کسی بھی پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب شمار کی جاتی ہے، یا پھر اس لیے ہے کہ وہ گزشتہ کسی بھی پیغمبر کے پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر فرمایا گیا کہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔ اب جب کہ صورتحال یہ ہے تو
اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو کیونکہ میں راہ سعادت کا رہبر ہوں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے. اور جو ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 162 کے یہ الفاظ تھے. اب آگے لکھا ہے کہ کیا اب تک تم نے مجھ سے کوئی خیانت دیکھی ہے؟ سوالیہ نشان. اس کے بعد وحی الہی اور تمہارے رب کا پیغام پہنچانے میں بھی یقیناً امانت کو مد نظر رکھوں گا. پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ دعوت الہی میرے گزر اوقات کا ایک ذریعہ ہے یا کسی مادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ایسا کام کر رہا ہوں. نہ میں تو ذرہ بھر بھی تم سے اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو صرف عالمین کے رب کے پاس ہے. الحمدللہ. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اور یہاں پر نمبر 3 جو ہماری یہ قرآن کی جو آیت ہے وہ سورہ شعراء آیت نمبر 163 ہے. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے پھر وہ ان کے ناشائستہ اعمال اور ان کی اخلاقی بے راہ روی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا بڑا انحراف اور ہم جنس بازی تھا لہٰذا اسی بات پر زیادہ زور دے کر کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ آیا تم ساری زندگی میں صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہم پڑھ رہے تھے الفاظ سورہ شعراء آیت نمبر 165. یعنی باوجود یہ کہ خداوند عالم نے اس قدر جنس مخالف تمہارے لیے خلق فرمائی ہے جن سے صحیح طریقے سے شادی کر کے پاک و پاکیزہ اور اطمینان بخش زندگی بسر کر سکتے ہو، خدا کی اس پاک اور فطری نعمت کو چھوڑ کر تم نے خود کو اس طرح کی پست اور حیاسوس کام سے آلودہ کر لیا کہ اپنی ازواج کو ترک کر دیتے ہو جنہیں خدا نے تمہارے لیے خلق فرمایا ہے. تم تو تجاوز کرنے والی قوم ہو. اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 166 ہے. اور ہم آ گئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 105 پر. اچھا آگے چلتے ہیں. لکھا یقیناً کسی روحانی یا جسمانی فطری ضرورت نے تمہیں اس بے راہ روی پر آمادہ کیا، بلکہ یہ تمہاری سرکشی ہے جس نے تمہارے دامن کو اس شرمناک فعل کی گندگی سے آلودہ کر دیا ہے. تمہارے کام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص خوشبودار میوے، مقوی اور صحیح سالم غذائیں چھوڑ کر زہر آلود اور مار ڈالنے والی غذاؤں کو استعمال کرے. یہ فطری خواہش نہیں بلکہ سرکشی ہے. اب آئیے اگلی پیراگراف جو ہے وہ اگلی ہیڈنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے. لکھا ہے جہاں پر عفت ایک عیب ہو. لکھا ہے کہ قوم لوط کے افراد جو بادہ شہوت و غرور سے مست ہو چکے تھے اس رہبر الہی کی نصیحتوں کو جان و دل سے قبول کرنے اور خود اس دلدل سے باہر نکلنے کے بجائے اس کے مقابلے پر تل گئے اور ان سے کہا انورٹڈ کاما اے لوط علیہ السلام کافی ہو چکا ہے، اب خاموش رہو. اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا شمار بھی اس شہر سے نکال دیے جانے والوں میں ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ الفاظ سورہ شعراء کی آیت نمبر 167 کے ہیں. آگے لکھا ہے تمہاری باتیں تمہاری فکر اور آرام میں خلل ڈال رہی ہیں. ہم ان باتوں کے سننے کے ہرگز روادار نہیں ہیں. اگر تمہاری یہی حالت رہی تو ہم تمہیں سزا دیں گے جو کم از کم جلا وطنی کی صورت میں ہوگی. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے کہ انہوں نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنایا اور حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کے خاندان کو شہر سے باہر نکال دو کیونکہ وہ پاک لوگ ہیں اور گناہ نہیں کرتے. اس گمراہ اور گناہ سے آلودہ لوگوں کی جسارت اس حد تک جا پہنچی کہ تقوی اور طہارت ان کے درمیان بہت بڑا عیب سمجھا جانے لگا اور ناپاکی اور گناہ سے آلودگی سرمایہ افتخار اور یہ کسی معاشرے کی تباہی کی علامت ہوتی ہے جو تیزی سے کے ساتھ برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فاسق و فاجر گروہ نے ایسے پاک و پاکیزہ لوگوں کو پہلے باہر نکال دیا جو ان کو ان کے بیہودہ اعمال سے روکا کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہی دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے اس تبلیغی سلسلے کو جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. بعض تفسیروں میں صراحت کے ساتھ تحریر ہے کہ وہ پاک دامن لوگوں کو بدترین طریقے سے جلا وطن کر دیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے، یہ اگلے پیراگراف ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کہا انورٹڈ کاما میں کہ لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو کیونکہ یہ برے پاک باز لوگ ہیں اور یہ اپنے تئیں ہم سے ہم آہنگ نہیں کر سکتے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ الفاظ تھے سورہ شعراء آیت نمبر 167. پھر لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جواب ہے
کہ جو ان کی فکری پستی اور انتہائی اخلاقی تنزل کا آئینہ دار ہے۔ جی ہاں، مجرم اور گناہ سے آلودہ ماحول میں پاکیزگی ایک جرم و عیب ہوا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن کو عفت و پارسائی کے جرم میں زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ زلیخائیں اس ماحول میں آزاد اور صاحب جاہ و مقام ہوا کرتی ہیں، اور قوم لوط علیہ السلام اپنے اپنے گھروں میں آرام و آسائش کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہیں پر قرآن مجید کا مصداق واضح ہو جاتا ہے کہ جو وہ گمراہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم ان کے اعمال کی بنا پر، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، ہم ان کے اعمال کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اور اگر ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ اب آ گئے ہیں ہم پڑھتے ہوئے اس کتاب کے پیج نمبر 106 پہ لکھا ہے، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اس حد تک پھنس چکے تھے کہ لوط کے خاندان کا تمسخر اڑا کر کہتے تھے کہ وہ ہمیں ناپاک سمجھتے ہیں اور خود بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کے فعل سے مانوس ہو جانے کی وجہ سے انسان کی حس سے شناخت ہی یکسر بدل جائے، اور یہ بالکل اسی چمڑا رنگنے والے کی مثال ہے جو بدبو سے مانوس ہو جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ عطاروں کے بازار سے گزرتا تھا تو عطر کی ناموس بو کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے حکیم کے پاس لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ چمڑا رنگنے والوں کے بازار میں لے جایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ ہوش میں آ گیا اور مرنے سے بچ گیا۔ یہ واقعہ اس بارے میں ایک دلچسپ سی مثال ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 30 سال سعی و کوشش۔ لکھا ہے جناب لوط علیہ السلام نے اس قوم کو 30 سال تک تبلیغ کی، لیکن اپنے خاندان کے سوا اور بھی بیوی کو مستثنیٰ کر کے، کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئی تھی اور کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا اور کہا انورٹڈ کاما میں کہ میں تمہارے ان کاموں کا دشمن ہوں، انورٹڈ کاما۔ اور یہ الفاظ ہم نے پڑھے سورہ شعراء آیات نمبر 167۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یعنی میں اپنا احتجاج برابر جاری رکھوں گا، تم جو کچھ میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، میرے راہ خدا اور برائیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں ان دھمکیوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس احتجاج میں اور بھی بہت سے لوگ جناب لوط علیہ السلام کے ہمنوا ہو چکے تھے، اور یہ اور بات ہے کہ سرکش قوم نے آخرکار انہیں جلا وطن کر دیا۔ اب اگلے پیراگراف میں آگے لکھا ہے کہ لائق توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ تمہارے اعمال کا دشمن ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی مجھے تمہاری ذات سے دشمنی نہیں بلکہ تمہاری شرمناک اعمال سے نفرت ہے۔ اگر ان اعمال کو اپنے سے دور کر دو تو تم پھر میرے پکے دوست بن جاؤ گے۔ بہرحال جناب لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کا آخری مرحلہ آن پہنچا، لہٰذا وقت آ پہنچا کہ جناب لوط علیہ السلام خود کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی اس گناہ آلود علاقے سے باہر نکال کر لے جائیں تاکہ ہولناک عذاب اس بے حیا قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہا، پروردگار جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو اس سے نجات دے، اور یہ الفاظ تھے سورہ شعراء آیت نمبر 169۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ یہ ہے گناہ گاروں کا انجام۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے آخرکار حضرت لوط علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا کی طرف سے اس قوم تباہ کار کے خلاف سخت سزا کا حکم صادر ہوا، اور وہ فرشتے جو عذاب نازل کرنے پر مامور تھے قبل اس کے کہ سرزمین لوط پر اپنا قرض ادا کرنے کے لیے جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک اور پیغام لے کر گئے، اور وہ پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی پیدائش کی خوشخبری۔ ہم آگے پیج نمبر 107 پر لکھا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف جلا وطن ہونے کے بعد لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے اور ہر قسم کی شرکت و بت پرستی کے خلاف مبارزہ کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ایک عظیم پیغمبر تھے انہی کے زمانے میں ہوئے
ہیں، اور احتمال یہ ہے کہ آپ ہی کی طرف سے مامور ہوئے تھے کہ گمراہوں کو تبلیغ و ہدایت کرنے کے لیے شام کے ایک علاقے یعنی سدوم، سین دال واو میم، سدوم کے شہروں کی طرف سفر کریں، اور وہ ایک ایسی گناہ گار قوم کے درمیان آئے جو شرک اور بہت سے گناہوں میں آلودہ تھی، اور جب سے قبیح گناہ اغلام اور لواطت تھی۔ آخر کار فرشتوں کا ایک گروہ اس قوم کو ہلاکت پر مامور ہوا، لیکن وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی وضع و قطع سے سمجھ گئے کہ یہ کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور صرف بیٹے کی ولادت کی بشارت کے لیے نہیں آئے، کیونکہ اس قسم کی بشارت کے لیے تو ایک ہی شخص کافی تھا۔ یہ اس عجلت کی وجہ سے جو وہ چلنے کے لیے کر رہے تھے، اسے محسوس تھا کہ کوئی اہم ڈیوٹی رکھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، چنانچہ کہا گیا ہے کہ جس وقت تم ہمارے ایلچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر گئے، انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، اور پھر قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس شہر اور اس میں رہنے والوں کو ہلاک کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 کو ہم نے پڑھا۔ اب یہ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے چونکہ فرشتوں نے ھذا القریہ کہا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم لوط اسی مقام کے قرب و جوار میں رہتی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اور اس قوم کو لفظ ظالم سے یاد کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ اس طرف سے گزرنے والے مسافروں اور قاتلوں پر بھی ظلم کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہیں حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر خدا کی فکر ہوئی، اور کہا کہ اس آبادی میں تو لوط بھی ہے۔ اور یہ الفاظ جو تھے کہے جو انہوں نے کہ لوط بھی ہے، یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 32 کے تھے۔ پھر لکھا ہے اس پر کیا گزرے گی، مگر فرشتوں نے فوراً جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہم ان سب لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں۔ اور یہ الفاظ جو تھے فرشتوں کے، یہ بھی سورہ عنکبوت آیت نمبر 32 پہ تھے جو انہوں نے جواب دیا اور بتایا کہ ہم اس میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے ہم اندھا دھند عذاب نازل نہیں کریں گے، ہمارا پروگرام نہایت سنجیدہ اور نپا تلا ہے۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو نجات دیں گے بجز اس کی بیوی کے کہ جو اس قوم کے ساتھ تھی مبتلا عذاب ہوگی۔ تو یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 32 کے الفاظ ہم نے پڑھے، اور ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ چاہتی ہوں اجازت دیجیے، کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہم پڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں جب ساتھ مل کے بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب خیر خیریت سے اگلی آڈیو میں ملیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔